ایمان اور آزمائش یہ لازم و ملزوم ہے. مومن ہو اور آزمائش آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو اللہ کے جتنے قریب اس پر اتنی زیادہ آزمائشیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریب اس پر اتنی زیادہ آزمائشیں. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ کے سب سے پہلے برگزیدہ بندے، لیکن جنت میں ہیں، آزمائش ہے. 40 سال تک دعا کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس آزمائش میں کامیاب ہوئے. اللہ نے فرمایا فتاب علی، میں نے تیرے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے. قابیل اور حابیل پر آزمائش آئی، قابیل اس آزمائش میں ناکام ہوا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. حابیل اس آزمائش میں کامیاب ہوا، ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، بالآخر اپنی قوم کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر فرمایا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. اے باری تعالیٰ تو ان میں سے کسی ایک کافر کو بھی زمین میں زندہ نہ رکھ. طوفان نوح آیا، سارے کے سارے کفار قتل ہو گئے، نوح اور اس کے ماننے والے زندہ بچے. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو آزمائش کی انتہا ہو گئی. اللہ فرمانے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار امتحانات سے گزارا، وہ تمام کے تمام امتحانات میں کامیاب و کامران ہوئے. اے اللہ پھر تو نے کیسے نوازا؟ اللہ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں قال انی جاعلک للناس اماما. جب ابراہیم تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے، اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے ساری انسانیت کے لیے انہیں امام بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اگلا انعام دیکھیے، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا. جو بھی خانہ کعبہ کا امام آئے گا اس کا مصلی مقام ابراہیم کے پاس ہوگا، وہاں کھڑے ہو کر امامت کروائے گا اور اس کی امامت پوری دنیا میں تسلیم کی جائے گی. اللہ نے پھر امتحانات میں جب کامیاب ہوئے پھر خوب نوازا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، نبوت کے بعد کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، ساری کی ساری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی. سب سے پہلا اعلان نبوت کے بعد فرعون کی چوٹی پر جب کھڑے ہو کر کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. سب سے پہلا دشمن آپ کا حقیقی چچا ابو لہب نکلا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکے اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب. اے ابو لہب تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیری بیوی بھی اور تو بھی دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں کیوں؟ اللہ کے سب سے زیادہ قریب. تو جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس کے اوپر بھی زیادہ آزمائشیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس کے اوپر بھی آزمائشیں.